نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اس سے تھوڑا سا کم کریں، او زد علی، یا بڑھا دیں اس کو، آدھی سے ذرا زیادہ کر. ذرا نہیں آیا لیکن یہاں پہ یہ میرے منہ سے نکل گیا، ذرا نہیں آیا، یا زیادہ کر دیں اس کو. یہ نہیں فرمایا گیا یہاں پہ قلیل، تھوڑا سا زیادہ کر دیں، کیونکہ زیادہ میں پھر کتنا بھی آپ آگے جا سکتے. کم کرنا ہے تو تھوڑا سا کم کر لیں آدھی رات سے، لیکن زیادہ جتنا بھی کریں. اب اس میں آپ کو روایت بتا دیتی ہوں جو مسلم میں آئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق خبر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، سعد بن ہشام نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق خبر دیجیے. تو وہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن مجید میں یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اس سورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کر دیا تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے کو 12 مہینوں تک روکے رکھا. یعنی 1 سال تک اس سورت کے آخری حصے کو، یعنی جو اس کی لاسٹ آیت ہے 20th آیت، وہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرما دی. پھر رات کا قیام نفل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے فرض تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ 1 سال تک یہ فرضیت رہی تھی مسلمانوں پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بعد میں بھی علماء کہتے ہیں کہ فرض ہی رہا. اور کیا کرو جب اتنا قیام کرو تو کیا کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. یعنی رات میں جب قیام کرو تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اس قیام میں. اور ابھی کتنا قرآن نازل ہوا ہے بتائیں؟ کتنا ہوا ہے؟ ابھی تو بہت تھوڑا سا قرآن نازل ہوا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا یا تو سورہ قلم کا تھوڑا حصہ وہ بھی اترا ہوا تھا، سورہ علق کی ابتدائی آیات، سورہ مدثر. تو اب کیا پڑھا جائے پھر؟ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی رات کھڑے رہیں گے، نصف رات یا زیادہ اس سے، تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ یہی ریپیٹیشن، یہی جتنی آیات اتری ہیں انہی کو ریپیٹ کرتے رہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو ریپیٹ کرنا یہ ضروری ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا ایک ہی آیتیں ہم پڑھتے رہیں. اب تو جتنا بھی آپ کو قرآن یاد ہے اب تک اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ یعنی کیا فائدہ اگر میں ایک ہی سورہ پڑھتی رہوں. نہیں، کوئی بھی سورہ آپ لیں اس کی ریپیٹیشن 1 دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے تھے، ایک ہی آیت. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اب تو آپ کے سامنے پورا قرآن ہے، اس وقت تو تھوڑا ہی اترا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء سب پڑھ لی تھی. تو یعنی اندازہ کیجئے کہ اتنا قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا قیام لمبا ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. تو اس وقت بھی جب شروع میں قرآن ابھی اتر رہا تھا تب بھی فرمایا آدھی رات تک قیام کریں تو اس میں اسی کو پڑھتے رہیں. اس کا مطلب کانسٹنٹ جب ہیمرنگ ہوتی رہے گی نا، کانسٹنٹلی ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جاتا رہے گا تو وہ انسان کے لیے مفید ہے، وہ اچھا ہے انسان کے لیے. اور یہ یاد رکھیے اگر آپ حفظ کر رہے ہیں قرآن، میری بات کو اس کو نوٹ کریں،
اگر آپ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ آپ اس کو قیام اللیل میں پڑھیں، یہ لازم ہے، ورنہ قرآن رہ نہیں سکتا آپ کے پاس۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیا کریں یاد ہی نہیں رہتا، کیا کریں، اچھا ایک دفعہ یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے۔ اگر آج آپ میرا ایک مشورہ مانیں، پھر میں آپ کو پوچھوں گی کہ بھولتا ہے کہ نہیں۔ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے، مثلاً 30واں پارہ آپ کو یاد ہے، آپ اس کو 4 حصوں میں مثلاً تقسیم کر لیں، جتنے بھی آپ کے لیے آسانی ہو، اور ہر رات ایک حصہ پڑھیں، یعنی ہر 4 راتوں میں آپ نے مکمل کر لیا 30واں پارہ۔ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، پورا پارہ پڑھ لیں، لیکن ہر رات میں آپ اپنے حفظ میں سے پورشن بنائیں کہ میں نے اتنا پڑھنا۔ پھر مجھے بتائیے گا کیا بھولتا ہے؟ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو جو چیز، جو نسخہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم قرآن ایسے ہی حفظ کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو یاد تھا، کیونکہ وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا، ٹیسٹ دے دیا اور اس کے بعد اب بند کر کے رکھ دیا، نہیں، ایسے ہی نہیں۔ قرآن کے حافظ کے جو درجے اتنے بلند ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہیں؟ اس کا مطلب وہ جو اس نے حفظ کیا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنے کے لیے، اس کو اپنی میموری میں موجود رکھنے کے لیے، اس کو اتنا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ریپیٹیشن، کانسٹینٹ ریپیٹیشن۔ اس کے بغیر تو قرآن نہیں رہتا کہ چلو کبھی کبھی اٹھا کے پڑھ لیا کریں گے۔ حالانکہ جب آپ بند کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے مجھے آتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں مجھے آتا ہے، میں نے ابھی ٹیسٹ دیا تھا۔ یقین جانیے وہ ختم ہونے لگتا ہے، وہ اتنی تیزی سے ذہن سے نکلتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم اونٹ کو کھلا چھوڑ دو تو جیسے وہ غائب ہو جاتا ہے، ذرا دیر میں اسی طرح قرآن ذہن سے نکل جاتا ہے۔ آپ کو شیطان یہی ڈالتا رہے گا ذہن میں کہ آتا ہے مجھے، آتا ہے مجھے، کہیں سے پوچھ لو آتا ہے، آپ اٹکنے لگیں گے، کچھ دن میں اٹکنے لگیں گے، زیادہ ٹائم نہیں چاہیے اس کے لیے، مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، کچھ دن میں فرق آنے لگتا ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو۔ پھر بہنیں کہتی ہیں کہ ابھی یاد کیا، اور وہ چاہتی ہیں کہ بس اب یاد ہی رہے۔ کیسے یاد رہے گا؟ کتنی دفعہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں؟ کیا ہر روز کرتے ہیں ریپیٹ؟ سال ہر سال تک اگر آپ ریپیٹ کرتے رہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ اگر آپ مثلا کچھ دن چھوڑ دیں گے تو فرق نہیں پتا پڑے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور فریش یاد کیا ہوا ہے تو آپ تو چھوڑ نہیں سکتے، بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیکھیں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہم چھوڑیں اور پھر ہمیں یاد بھی رہے اور سب ہمارے ذہن میں تازہ رہے، اور پھر شکایت کس چیز کی کرتے ہیں؟ نہیں میرا حافظہ کمزور ہے۔ حافظہ کمزور نہیں ہے، آپ ریپیٹ نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے سوال ہے، جو کہتے ہیں نا ہمیں نہیں یاد ہوتا، ہم کر ہی نہیں پاتے، وہ بتائیں کہ ریپیٹ کتنا کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کا جواب دے دیں تو پھر آگے بات ہو سکتی۔ تو اب رتل القرآن ترتیلا، یہ نہیں فرمایا کہ پڑھو قرآن کو، رتل، اور رتل میں کیا آتا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیسے پڑھنے کو کہا گیا، عام پڑھنے کو نہیں کہا گیا، یعنی ایسے پڑھو کہ جس میں ترتیل ہو، اور ترتیل کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر اللہ کے کلام کو پڑھے، ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھے، جس کو آپ کہتے ہیں تجوید سے، اور اس کو مزین کرے، خوبصورت بنا کر پڑھے، اس کی زیر زبر اور اس کو بالکل صحیح طرح سے ادا کرے۔ تو کیا کیا آیا؟ یعنی ایک تو تیزی سے نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ جو ہم قیام اللیل میں اب دیکھتے ہیں کہ امام بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ترتیل نہیں ہے، یہ تو جس طرح سے یہاں پہ کہا گیا یہ ویسے نہیں ہے۔ دوسرا، خوبصورت بنا کر،
خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھنا. اور مجاہد نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جس کی قرات ہے جس میں سب سے زیادہ تدبر ہے، یعنی سمجھ کے پڑھنا. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان ٹھہر کے پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے، آرام سے پڑھے. اور جس وقت انسان سپیڈ لگائے رکھے تو پھر تو نہیں، تدبر ہو ہی نہیں سکتا. اب بعد میں یہ حکم چونکہ 20 آیت میں کہا گیا جتنا سہولت سے پڑھ لو، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان پھر حذر سے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی تیز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن تجوید کے پھر رولز اپلائی ہونے چاہیے. صحیح یعنی تشکیل ہو، جہاں پہ مد ہے وہاں پہ مد کھینچیں، جہاں پہ جس طرح سے ہے اس طرح سے کر کے، لیکن تھوڑی سپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں. وہ جس وقت حذر سے پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت ترتیل سے پڑھنا ہے پھر تو آہستہ پڑھنا ہے تاکہ تدبر ہو سکے. اور خوش الحانی سے جتنی بھی اپنی آواز کو خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ تم کو داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے مزمار دی گئی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز تھی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بڑی خوبصورت تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ جب کسی شخص کی آواز اچھی نہ ہو تب بھی وہ کوشش کرے کہ اپنی اچھی آواز سے قرآن کو پڑھے، اچھی آواز بنا کے پڑھے. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، یعنی خوش آوازی کے ساتھ، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی آواز کو قرآن کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے پڑھنے کے لیے استعمال کریں. آج کل دیکھیں لوگ گاتے ہیں اور کتنی اپنی آواز گانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. حامل قرآن کو چاہیے اپنی آواز کو قرآن کے لیے استعمال کرے کہ بیوٹیفل کر کے قرآن کو پڑھے. پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے قرات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد جہاں پہ ہوتی تھی ان کو کھینچ کے پڑھتے تھے، بسم اللہ کو بھی کھینچ کے پڑھتے تھے، الرحمن کو کھینچ کے پڑھتے، الرحیم کو کھینچ کے پڑھتے. لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے، اللہ جیسے ہم کریں. رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے، رحیم میں 2 سے 6 مدات تک کھینچ کر وقف کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آرام سے پڑھتے تھے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جو بھی ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ مثلا قیام اللیل میں نے اتنا کرنا ہے، یا میں نے پڑھنے میں اتنا میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نے آگے رمضان آ رہا ہے تو یعنی اتنا میں نے مکمل کرنا. تو اس میں پھر ہم کیا کریں؟ تو کبھی تو آپ حذر سے پڑھ لیں، یعنی تیزی سے آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں بھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اسکپ کرتے جائیں، ممبل کر لیں. یعنی بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم الفابیٹس کو کھا لیتے ہیں، یعنی اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ہمیں وہ یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حرف ہے کوئی. پھر ہم کہتے ہیں ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں. 10 نیکیاں کیسے ملیں جب آپ کے حرف ہی کوئی واضح نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں چل رہا پڑھ کیا رہے ہیں. تو وہ نہیں کرنا. اگر تیزی بھی ہے تو اس کے اندر بھی ہر حرف صحیح سے تو ادا ہونا چاہیے. تو کبھی پھر آپ حذر سے پڑھ لیں، کبھی پھر آپ تدبر کے نیت سے بیٹھیں تو ترتیل سے پڑھیں. الحمدللہ اب آپ کو سمجھ آنے لگا ہے قرآن، تو پھر ترتیل سے پڑھیں گے تو تبھی انشاءاللہ تعالی تدبر بھی ہوگا اور سنکن ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا پڑھنے کا طریقہ کہ جب آیات آتی تھی کوئی عذاب کی، کوئی ایسی ڈرا دینے والی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے. جب آیات آتی تھی کوئی جنت کی، کوئی نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کرتے تھے. تو اس طرح سے یعنی سمجھ کے تو پڑھتے تھے نا. تو ٹھیک ہے جب آپ تیز پڑھتے ہیں تو اس میں ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ حکم پورا نہیں ہوتا کہ ترتیل سے پڑھا جائے تاکہ تدبر ہو سکے. تو رات کی نماز میں خاص طور پہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ترتیل سے پڑھنا ہے، کیونکہ رات پرسکون ہوتی ہے، اس میں تنہائی ہوتی ہے، اس میں غور و فکر زیادہ کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور جب آیات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال وہ دل میں آتا ہے. جب وعد وعید کے ذکر آتے ہیں تو دل میں عذاب اور
خوف آتا ہے جب کوئی نعمتوں کی جنتوں کی باتیں آتی ہیں تو ثواب کی امید ہوتی ہے اور انسان کا شوق بڑھتا ہے جنت کے لیے، مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب قرآن کے معنی میں غور ہوگا. ٹھیک ہے، تو ترتیب سے مطلب یہ ہے کہ پھر انسان یعنی غور و فکر کے ساتھ قرآن کو ادا کرے، پڑھے، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھے، خوبصورت کر کے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. یہ سب چیزیں کس میں آ گئی؟ اس ایک لفظ ترتیل میں آ گئی. اب سمجھ آ گیا یہ لفظ کی کیا معنی ہے ترتیل کا، کہ اے نبی آپ ترتیل سے پڑھیں. تو یہ جو رات کا قیام ہے اس کے اندر کرنا کیا ہے، پتہ چل گیا کہ قرآن کی دہرائی، قرآن کی دہرائی، قرآن کی دہرائی. گو کہ آپ اس ٹائم میں آپ تھوڑا غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے بات بھی کر سکتے ہیں. یہ سب پھر ایک قیام اللیل کا ہی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب قیام اللیل کا ہی حصہ ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب آ رہا ہے، بہت بڑی ریولیوشن آ رہی ہے. اب آپ کو کھڑے ہونا ہے انسانیت کی خاطر، انسانیت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی سٹرگل شروع کرنی ہے. آپ کو اٹھنا ہے، آپ اٹھیں گے تو آپ کے پیچھے زمانہ اٹھے گا اور صدیوں تک لوگ اٹھتے رہیں گے. اب اس ایک لیڈر کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ رات کو کھڑے ہونا ہے. اب ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ رات کو کھڑے ہونا بھی کوئی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے اسٹرینتھ ہوگی، اس میں تمہیں ایک اسپرچل قوت ملے گی، تمہیں ایک روحانی قوت ملے گی، اس میں انسان چارج ہوگا. جیسے ہم چارج کرتے ہیں نا، رات کو اپنے فون کو چارج پہ لگاتے ہیں، جس نے یہ دعوت کا کام کرنا ہے وہ رات کو اپنی چارج لے گا کھڑے ہو کے اللہ کے آگے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں عام زندگی گزارتے ہیں، معمولی انسان ہوتے ہیں، معمول کی زندگی گزار کے کھیل کود کے چلے جاتے ہیں، معمول کے ہی مطابق معمولی لوگ معمولی کام ہی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی مشقتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی ایفرٹ بہت بڑی ہوتی ہے. وہی دنیا میں بڑے مقام بھی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑے مقام پائیں گے. کہنے کو تو ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سابقون الاولون، ان میں ہم نے شامل ہونا ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑی بھی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہم، ذرا سی بھی اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہم. دو صفحے زیادہ پڑھنے کو کہہ دیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے پہلے ہی ہم تھک گئے ہیں اور یہ بھی کر دیا، آئے اب یہ بھی اور ہوم ورک شامل کر دیا، آئے اب یہ کوسچن زیادہ ہو گئے، آئے اب ٹیسٹ بھی ہوگا. ذرا بھی ہم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن مقام ہم کون سے چاہتے ہیں؟ وہ جو بلند ترین مقام ہے. تو یہ بلند ترین مقام پیاری بہنوں صرف دعائیں مانگنے سے نہیں مل جاتے. اگر آپ اپنے آپ کو ذرا بھی مشقت نہیں دینا چاہتی، ذرا بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتی، بس جیسے ہیں آرام میں ہی مجھے سوتے سوتے ہی صوفے پہ بٹھا کے کوئی یعنی یہ گھول کے کچھ پلا دے تو بس ٹھیک ہے، اس سے آگے میں نے نہیں کچھ کرنا، پھر اس کے بعد خواہشیں اتنے اتنے اونچے درجات کی، کیسی بات ہے؟ یہ تو خود کو بے وقوف بنانا ہے نا. پھر یہ ایک ہی زندگی ملی ہے، اس میں مشقت کر لو جتنی کر سکتے ہو، پھر ہمیشہ کا عیش ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو یہاں پہ سہل رکھنا چاہتے ہو، آسانیاں، بس ذرا بھی کچھ نہ کرنا پڑے مجھے، تو پھر کیا درجے ملیں گے؟ تو یہ جب بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنے آرام میں سے بھی وقت نکالتے ہیں، آرام کے ٹائم کو بھی قربان کرتے ہیں. آپ بڑے بزنس مین دیکھ لو، آپ بڑے بڑے جو بھی پروفیشن کریئر جو بڑے بناتے ہیں، آپ میں سے جو بچے آپ کے یعنی کوئی بلند کریئر کی طرف جا رہے ہیں، دنیاوی کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں راتوں کو پڑھتے ہیں. جن بچوں نے بھی اوپر بہت جانا ہوتا ہے رات رات پڑھتے رہتے ہیں. ہم نے جنت کے بلند درجے لینے ہیں، لیکن ہم نے رات کو پوری بھی سونا ہے،
دن کو بھی نہیں کچھ کرنا، بس تھوڑا بہت کچھ ہو گیا چلتے چلتے تو بس ٹھیک ہے، اسی میں ہماری مصروفیت نہیں، بتاؤ اس میں سے ہم نہیں کوئی ٹائم نکالیں گے، یہ ہمارے جو اور دھندے ہیں کام ہیں ان میں سے نہیں نکالیں گے ہم ٹائم، اسی کے اندر کچھ چل سکتا ہے، کوئی کورس ہو سکتا ہے تو کرا دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ آپ کے اوپر ہے، آپ بلند جانا چاہتے ہیں تو چڑھنا پڑے گا، اور چڑھنے میں مشقت ہوگی۔ جب بھی چڑھائی چڑھنی ہوتی ہے سانس پھولتا ہے نا، سیڑھیاں بھی زیادہ چڑھنی پڑے تو کیا ہوتا ہے، آپ نے 100ویں منزل پہ پہنچنا ہو کتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، جس نے 10ویں پہ جانا ہے اس نے اس کے مطابق چڑھنی، جس نے 50ویں پہ جانا اس نے اس کے مطابق چڑھنی۔ آپ کہتے ہیں 100ویں منزل بھی مل جائے اور چڑھنا مجھے ایک بھی سیڑھی نہ پڑے، یا بس 10 سیڑھیاں چڑھوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں ہارڈ ورک بھی ہوگا، اس میں سانس بھی پھولے گا، اس میں محنت بھی لگے گی، اس میں راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا، اس میں وقت نکالنا پڑے گا، تھکن بھی ہوگی، لیکن چڑھتے چلے جانا ہے تو پھر دیکھ لو بلندیاں وہ جو ملیں گی نا، اور اس میں خوشی بھی بہت ہوگی، پھر اس میں اللہ کی رضا بھی بہت ہوگی، اس میں بڑا کچھ ملے گا، لیکن کچھ خود کو تو تھکانا پڑے گا، تھکاؤ گے نہیں تو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور ہم چونکہ محنتوں کے عادی نہیں ہیں، ہم آرام طلبیوں کے عادی ہیں، ہم نعمتوں کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں جب یہ عادت نہیں ہوتی نا، ہاں کچن میں تھکنے کی عادتیں ہیں، ہمیں شاپنگوں میں تھکنے کی عادتیں ہیں، مگر علم کے لیے تھکنا ہم نے سیکھا ہی نہیں کبھی۔ جب سے پڑھائیاں چھوڑی، وہ بھی جس نے جتنی پڑھائی کی ہوگی اس کے مطابق ہے، اس میں بھی واللہ عالم کہ ہم نے کتنا کو پڑھا یا کیا، جو دنیاوی پڑھائیاں کی پتہ نہیں اس میں راتوں کو جاگے یا نہیں جاگے، لیکن اس کے بعد سے ہمیں نہیں پتا کہ علم کیا چیز ہے، کتابیں کیا ہیں، اب ہم نے کھولی ہیں تو ہم اس کے لیے تھکنا نہیں جانتے۔ ہاں اپنے بچے کو ضرور کہتے ہیں بیٹا تو پڑھ، رات تک بھی پڑھنا پڑے تو خوش ہوتے ہیں کہ پڑھ رہا ہے بچہ، محنت کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں سوچتے، کہتے قرآن اور یہ سب چیزیں ایسے ہی آ جائیں، اونچے درجے بھی ایسے ہی ملے۔ تو دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ نبی آپ آرام سے سوئے رہیں، کوئی بات نہیں آپ سویا کریں، رات کو آرام کیا کریں، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی اتنے محبوب ہے، محبوب ہے نا اللہ تعالیٰ، جو محبوب ہستی ہیں ان کو فرما رہے ہیں اٹھو کھڑے ہو۔ ہم محبت کس میں سمجھتے ہیں، سوئے رہنے میں، کوئی ہمیں کہے سوئے رہو، نہ اٹھ کے کچھ نہ کرنا، آرام کرو، اس کو ہم محبت سمجھتے ہیں، لیکن اصل محبت کیا ہے کہ نہیں، کھڑے ہو اللہ کے آگے، یہ ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے آگے کھڑے ہو، جیسے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ، سارا دن بھی پڑھتا تو کہتے ہیں بیٹا اور پڑھ، کوئی رہ تو نہیں گیا کچھ، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں میرا بچہ تو ساری رات پڑھتا رہتا ہے، رات کے 1 بجے سوتا ہے، مائیں فخر سے کہتی ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے اپنے بچے کو بیٹا سو جا، کیونکہ ہمیں محبت ہے اس سے، ہمیں پتہ ہے کہ محنت کرے گا تو کچھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں اے میرے بندے کھڑے ہو جا، چھوڑ دو اب یہ آرام، آپ کو بہت بڑی ذمہ داری اٹھانی ہے اب انسانیت کو ایک دوسری راستہ دکھانا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، گمراہیوں سے نکالنا ہے، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اس کے لیے راتوں کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔